ایک یوٹیوبر ہے انجینئر مرزا علی، اس نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے کہا اللہ ان سے راضی نہیں، اللہ ان سے راضی نہیں۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے وہ پہلے صحابہ کے لیے ہے، یہ صحابی اس دائرے میں شامل نہیں ہوتے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اہل بیت پر لعنت اور ملامت کا بدعتی طریقہ ایجاد کیا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ حضرات ہم یہاں پر یہ نقطہ آپ دیکھیں، یہ جو زمانہ ہے ہمارا زمانہ، یہ 21ویں صدی جو صدی ہے، اس صدی سے پہلے دیکھیں آپ، اب تک 12 صدیاں 13 صدیاں 14 صدیاں جو گزری ہے، ہمارے اسلاف جن صدیوں میں گزرے ہیں، کیا ان کے نگاہوں میں یہ حالات نہیں تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے واقعات ان کے نگاہوں میں نہیں تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے ان کی نگاہوں میں نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ ان حالات کو نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے اور واقعی جانتے تھے تو کیا انہوں نے وہ نتیجہ نکالا جو آج یہ لوگ نکال رہے ہیں؟ کیا انہوں نے وہ باتیں کہی ہیں ان کی شان میں جو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی شان میں؟ کیا انہوں نے ایسے نازیبا کلمات کہے ہیں جو آج کے لوگ نازیبا کلمات ان کے کہہ رہے ہیں؟ اگر انہوں نے نہیں کہا اور بالیقین نہیں کہا، اگر تم ایسے کلمات ان کی شان میں کہہ رہے ہو، گویا کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ اسلاف میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سے بڑے محقق ہم ہیں، ان سے زیادہ مطالعہ کرنے والے ہم ہیں، ان سے بڑے جانکار ہم ہیں، ان سے بڑے دیانتدار ہم ہیں، ان سے بڑے نیکوکار ہم ہیں، یہ دعویٰ کرنے والے ہمارے اسلاف میں سے کسی نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں ایسی گستاخیانہ کلمات نہیں کہے، ارے بلکہ انہوں نے تو یہ کہا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا، اے امام محترم، میرا ایک ساتھی پڑوسی ہے، وہ میرے ساتھ جب بھی کھانا کھاتا ہے تو وہ امیر معاویہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ امام محترم نے کہا آئندی بار اس شخص کے ساتھ کھانا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں، مت کھاؤ ان کے ساتھ کھانا۔ آپ نے کھانا کھانے سے بھی روک دیا اس شخص کے ساتھ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ تو سوچو آج ان کے لٹریچر کو پڑھنا جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لٹریچر کو پھیلانا عام کرنا، ایسے گستاخ لوگوں کے ویڈیوز آڈیوز سننا اور لوگوں میں پھیلانا، کیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے منہج سے یہ انحراف نہیں؟ ہمارے اسلاف کا تو یہ طر امتیاز تھا۔ معافی بن عمران رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو متنازع فی شخصیت بنا دیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر دل عزیز شخصیت، لیکن تھے تابعی، یہ تھے صحابی۔ آپ سے پوچھا گیا دونوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک عمر بن عبدالعزیز کی کیا بات کرتے ہو، اگر 600 عمر بن عبدالعزیز بھی آ جائیں تب بھی وہ امیر معاویہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ تمہاری یہ حیثیت ہے، تم تو عمر بن عبدالعزیز کی پیروں کی دھول کی برابر بھی نہیں، تمہاری یہ اوقات ہے، تمہاری یہ حیثیت ہے، اور تم نکلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخیاں کرنے، ان کے شان میں دست درازی، قلم درازی، بیان درازی کرنے۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔